بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری اس نکاح آسان تحریک کے ذریعے بے شمار رشتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو چکے ہیں، اور اللہ کے بہت پیارے بندے اور نیک بندیاں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نیک بندے الحمدللہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس لیے دور دراز سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی جو تشریف لائے ہیں، یہ یہاں لاہور شہر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ان کی اہلیہ انتقال فرما گئی۔ ان کے ساتھ یہ بھائی تشریف لائے ہیں، ان کے داماد ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی نیک تربیت کی کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے ان کے گھر میں رہتی ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اپنے سسر صاحب کی خدمت کر رہے، اور یعنی اچھا خاصا ہمیں ہدیہ ادا کر رہے اپنے سسر صاحب کی شادی کے لیے۔ تو یہ اس میں سب کے اچھے ہونے کی علامت ہے ماشاءاللہ۔ داماد بھی سلیم الطبع ہے، سسر صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، عظیم ہیں۔ تو انہوں نے بچی کی ایسی نیک تربیت کی، وہ آگے گھر میں اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں کہ وہ داماد جو ہے وہ اپنے سسر کا دل و جان سے احترام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بیٹیاں اپنے گھروں میں جب اچھے طریقے سے رہتی ہیں تو بیٹیاں پھر اپنے پورے خاندان کے لیے وقار کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب وہ مجھے یعنی کئی دفعہ فون کر چکے تھے اس ملاقات کے لیے، میرے پاس کوئی سفر میں تھا، کوئی ٹائم نہیں تھا، تو الحمدللہ بڑی محنت سے ٹائم لیا اور اب تشریف لائے ہیں، اور کچھ رشتوں کی فائلیں کچھ ان کو دکھائی ہیں، کچھ مزید بتا رہے ہیں۔ تو مزید چونکہ یہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس اگرچہ بریلوی مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، اہل حدیث مسلک کے، ہر مسلک کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیث مسلک کے رشتے ذرا کم ہوتے ہیں، اور پھر بڑی عمر کے اور کم ہوتے ہیں۔ بڑی عمر کی خواتین بیچاری وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ تو تھوڑا سا اپنے نوک جھونک میں جو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اس میں مصروف رہتی ہیں، اور یہ نہیں کہ اپنے اس گھر کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں جا کر ان کی زینت بنے، اور وہاں پر جا کے شریعت کے مزاج کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق نکاح کر لے۔ یہ بہترین ایک راستہ ہے اور ایک اچھا طریقہ ہے، کیونکہ یہ نکاح کریں گی تو مختلف ٹینشنوں سے بچ جائیں گی۔ نکاح کریں گی تو آگے جو ان جیسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو تھوڑی سی عمر زیادہ ہو گئی، اہلیہ انتقال فرما گئی، اب وہ بغیر بیوی کے رہنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت سارے، کیونکہ جو ایک عام لڑکا ہے جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، اس کو شادی کا پتہ ہی نہیں شادی کیا ہوتی ہے، اور شادی کے بعد بیوی کے ساتھ رہ کر مل جل کے گھر میں کتنی سکون ملتا ہے، کتنا ایک راحت ملتی ہے، اس نے ابھی اس فائدے کو دیکھا نہیں۔ جو بندہ اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اور اس میں گھر میں میاں بیوی کا آپس میں دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ ایک عرصہ دراز اس طرح عادی بن جاتا ہے، تو وہ جب اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی میں سے ایک جدا ہو جاتے ہیں تو وہ اکیلا جو بھی ساتھی ہوتا ہے تو اس کو بہت تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ رسول کی چاہت ہے، شریعت کا مزاج ہے کہ مرد اکیلا رہ جائے تو وہ اگلا نکاح کر لے، عورت اکیلی ہو، بیوہ ہو تو وہ اگلا نکاح کرے۔ اسی لیے صحابیات نے شوہر شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح۔ حضرت صحابی ایک رسول، ان کی اہلیہ 2 بیویاں ایک ہی دن میں تعاون میں مبتلا بہت ہو گئیں، خود بھی تعاون میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ مجھے پتہ بھی لگ جائے میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی میں نکاح کروں، بے نکاح میں نہیں رہوں گا۔ اب کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ داماد اپنے سسر صاحب کی شادی کروا رہے ہیں، تو یہ دونوں قابل صد مبارک ہیں جی، یہ شادی کر رہے ہیں اور وہ شادی کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک داماد ہر ایک کو عطا فرمائے جو ایسے اپنے بڑوں کی خدمت کریں، اور اس کی برکت سے بظاہر
بظاہر تو انہیں شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، یار جو آئے گی، اگر خدا نہ خواستہ یہ فوت تو ہونے سب نے، تو فوت ہوئے تو جو ان کی طرف سے وراثت میں جو ملنا ہے تو وہ بھی اس میں حصہ دار بن گئی، تو میری بیوی کے ذریعے جو مجھے حصہ ملنا ہے وہ کم مل جائے گا۔ او بھائی یہ تو شیطانی سوچ ہے، صاف شیطانی سوچ ہے۔ اللہ رسول کی چاہت ہے ان کی شادی کرنا، اللہ رسول کی چاہت ہے کہ کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے۔ اب یہ اللہ رسول کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے خود خرچے کر رہے، اس کی برکت سے مجھے اللہ کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ ان کو جو وراثت میں جو ملنا تھا اور جو ملنا ہے وہ تو جو اللہ نے نظام بنایا وہ ملے، لیکن اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سنت عمل کو زندہ کرنے کی برکت سے جو عطا فرمائے۔ یعنی آپ کی کروڑوں روپے کی جائیداد ہو تو کروڑوں روپے کی جائیداد بھی اگر وہ ادھر تقسیم ہو کر نئی ماں کو ملنی ہو تو وہ جو ہے وہ کروڑوں کیا اربوں خربوں کی جائیداد بھی قربان کرنا اللہ رسول کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی قسم سستا سودا ہے۔ اللہ رسول کی ایک چاہت کو پورا کرنے پر کروڑوں کیا اربوں کیا خربوں کیا ساری دنیا کے سارے خزانے خرچ کر کے اور بھاڑ میں پھینک کے اللہ رسول کا ایک سنت ایک حکم زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم سستا سودا ہے۔ ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کے نبی بڑے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت بڑی ہے۔ ساری کائنات بے قیمت بے حیثیت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی قیمتی ہے۔ تو کائنات کی چیزوں کو جمع کرنے سے اور کائنات کی رنگ برنگی چیزوں کو کا مالک بننے سے کوئی قیمت نہیں بڑھے گی آپ کی جو قیمت بڑھے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہے۔ تو جتنا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں اور سنتوں کو سینے سے لگائے گا اتنا اللہ کے ہاں وہ قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں ان کا تعارف کروا دوں۔ یہ ہمارے بھائی طارق محمود صاحب ان کا نام ہے، مسلک اہل حدیث ہے، 50 پلس ان کی عمر ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ۔ کھانسی تو ویسے تھوڑا دور سے تشریف لائے ہیں تو تھوڑی سی کھانسی آ گئی، ویسے کھانسی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی شوگر نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ابھی وہ داماد صاحب بتا رہے تھے ماشاءاللہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، بہت اچھی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہماری بہن آئیں گی انشاءاللہ خوش رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور دیکھیں جو بندہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کر رہے تو اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس کے سامنے ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، ارے ساری دنیا والے سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو کیوں جی آپ کی نیت ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آپ پہلے اہلیہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے وہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ ٹھیک ہے ساڑھے تو کا ٹھیک ہے کسی صحیح اچھے گزرے۔ اچھا الحمدللہ کتنا عرصہ کا ساتھ تھا؟ تقریباً 40-42 سال ہو چلے۔ تو کبھی مار پٹائی کی نوبت؟ نہیں کبھی نہیں آئی۔ 40-42 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ کبھی مار پٹائی کی نوبت نہیں آئی؟ ایسا کچھ نہیں، اور کبھی بھی ان کے ساتھ جو تھا ایسے دوستانہ ماحول تھا میاں بیوی کا؟ ہاں جی اچھا جب بھی ڈیوٹی سے آنا تو ان کے ساتھ مذاق کرنا، پیار سے بات کرنی، اچھے اچھا۔ طریقے سے اتنا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تو اس طرح میں کہ اچھے طریقے سے ایک ٹائم گزرا تھا بہت اچھا۔ اچھا ماشاء تو اللہ، بس ویسے اللہ کی طرف سے حکم اور آ اللہ کی گیا۔ رضا ہے کہ- جی ہاں جی ماشاء اللہ، تو بہت اچھے طریقے سے ان کا ٹائم جو ہے اسپینڈ کیا میں نے۔ ماشاء اللہ جی بڑی بات ہے جی انشاءاللہ۔ اور دیکھیں وہ دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی اخلف لی خیرا منہا، یہ دعا آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی بیوی کا نعم البدل عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں چھوٹی سی، آپ دعا کروائیے۔ یہ تو صرف آ گئی۔ اچھا جی چلو مل کے دعا کرتے ہیں، اور ساری دنیا سے ہمارے بھائی بہنیں جو دیکھتے ہیں وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جایا کریں کہ بڑی دل سے جو لوگ اتنے دور دراز سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے پیارے حکم انکحو اللہ فرماتے ہیں نکاح کرواؤ، کوئی بے نکاح کسی کو بے نکاح مت رہنے دو، اور فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، ہے جی نکاح کرو 2 3 4 جو تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، یہ اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کافی سفر کر کے تشریف لائے ہیں ہمارے پاس۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
یہ ایک بہت عظیم سفر ہے ان کا، یہ اللہ کی رضا والا سفر ہے، اللہ کے حکم کو یہ جنت کا سفر ہے۔ جو بھی اللہ رسول کی چاہت کے کام کے لیے آپ سفر کرتے ہیں وہ جنت کا سفر ہے، بالکل ہے جی، وہ جنت کا سفر ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ جہاں یعنی لاہور میں اور بھی کتنے غلط راستے ہیں، تو غلط راستوں پہ جانے کی بجائے حلال راستے کی طرف، اللہ رسول کی چاہت والے راستے کی طرف جو چلتے ہیں یہ جنت کی طرف چلتے ہیں۔ تو ان کا یہ آنا جنت کی طرف چل کے آنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ پتہ نہیں کس کی نکلی آہ ان کے لیے جو ہے نا وہ آسانی کا ذریعہ بن جائے، اور انشاءاللہ ان کی نکلی ہوئی دعا اور ان کی نکلی ہوئی آہ جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ میں سے کسی کے لیے آسانی اور خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے، اور سب مل جل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارا یہ کہنا سننا قبول فرما لیجیے، آمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین یا اللہ جیسے یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ تیری رضا کے مطابق، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اپنی پہلی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، یا اللہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں یا اللہ اور جو ہم بول رہے ہیں ہم سب کو بھی اپنے گھروں میں حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور تیری چاہت ہے کہ ہم آپس میں میاں بیوی حسن سلوک سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور بیوی شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر بیوی کے حقوق پورے کرے۔ یا اللہ یہ فضائیں ہر گھر میں زندہ فرما دے، اور یا اللہ انہوں نے پہلی بیوی کا حق ادا کرنے کی کوشش فرمائی، اس میں ان سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف فرما کر آئندہ یا اللہ ان کو پہلی بیوی کا نعم البدل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے، اپنے لامحدود خزانوں سے عطا فرمائیے۔ تو نے اپنے نیک اور پیارے بندوں کے لیے جنت میں بڑی ہو رہے ہیں، یا اللہ تو نے بنائی ہے، یا اللہ تو ان کو دنیا میں بھی ایک وہاں جنت میں حور عین دینی ہے، جنت میں حور، دنیا میں حور تین عطا فرما دے، مٹی کی بنی حور عطا فرما دے، اور یا اللہ جو ان کے لیے راحت کا سامان بنے، تیری رضا کے لیے اس راستے پہ چل رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے اپنی رضا والا یہ راستہ آسان فرما دے، اور یا اللہ قبول فرما لے، ہمارے اس نکاح آسان تحریک کو قبول فرما لے، اور یا اللہ اور اس کو آسانی بانٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ جو لوگ پوری دنیا سے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں ان کے بھی دلوں میں جو جائز حاجات مرادیں ہیں، رشتوں کے مسائل ہوں، اور بھی گھریلو مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، پوری امت کے مسائل سب اپنی قدرت سے اللہ تو حل فرما دے۔ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔